قصور میں معصوم زینب اور 7 دوسری معصوم بچیوں کے قاتل کی نشاندہی ڈی این اے کے ذریعے ہو سکی۔ ڈی این اے کیا ہے اور اس کے ذریعے کسی شخص کی شناخت کیسے کی جا سکتی ہے، جانیے۔ ڈی این اے یعنی ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ تمام جانداروں کے جسم میں پایا جانے والا وراثتی مادہ ہے۔ انسانی جسم کی اکائی سیل کے نیوکلیس میں ڈی این اے ہوتا ہے۔ ہر انسان کا ڈی این اے دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے ڈی این اے کا 50% حصہ اپنی والدہ سے اور بقیہ 50% والد سے لیتا ہے۔ ان دونوں ڈی این اے کے مخصوص مرکب سے انسان کا اپنا ڈی این اے بنتا ہے۔ ڈی این اے میں انسان کے بارے میں سب معلومات ہوتی ہیں، مثلاً اس کی جنس، بالوں کا رنگ، آنکھوں کا رنگ، سونے کے اوقات، عمر اور جسمانی ساتھ وغیرہ۔ ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بال، خون، ہڈی اور گوشت یا ان میں سے کسی ایک چیز کا نمونہ لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انسانی خلیے میں سے ڈی این اے کو الگ کیا جاتا ہے اور پھر پولیمرز چین ری ایکشن نامی طریقے کی مدد سے اس ڈی این اے کی لاکھوں کاپیاں بنا لی جاتی ہیں۔ ڈی این اے کو جانچنے کے بعد ڈی این اے فنگر پرنٹ بنایا جاتا ہے۔ 2 مختلف نمونوں کے ڈی این اے فنگر پرنٹ میں مماثلت دیکھ کر ان میں کسی تعلق کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ ڈی این اے میں موجود جینیٹک کوڈ سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ 2 مختلف اشخاص میں کوئی خونی رشتہ ہے یا نہیں۔ ڈی این اے ٹیسٹنگ میں کیا ٹیسٹ کیا جاتا ہے؟ ڈی این اے کے بنیادی حروف چونکہ کیمیائی مرکبات پر مشتمل ہوتے ہیں، اس لیے لیبارٹری میں کیمیائی طریقوں سے ٹیسٹ کر کے کسی ملزم کو شناخت کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو ڈی این اے فنگر پرنٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ملزم کے جسم کے کسی بھی حصے کا نمونہ مل جائے۔ یہ نمونہ اس کے بال، تھوک، خون یا جلد کے کسی ٹکڑے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل انتہائی احتیاط سے کیا جاتا ہے، اسے کسی اور کا ڈی این اے آلودہ نہ کرتے۔ اس کے بعد ڈی این اے کو صاف کیا جاتا ہے اور اگر اس کی مقدار کم ہے تو اسے پی سی آر کے ذریعے بڑھایا جاتا ہے۔ جسم تعمیر کرنے اور اس کا نظام چلانے کے لیے ڈی این اے کی ہدایت ایک خاص زبان میں درج ہوتی ہیں۔ اس زبان کے حروف تہجی صرف 4 ہوتے ہیں اور انہیں عام طور پر رومن حرف کی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایک انسان کا مجموعی ڈی این اے جسے جینوم کہا جاتا ہے 3 ارب الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ ڈی این اے کے ان حصوں کو کیمیائی طور پر شناخت کرنا آسان ہوتا ہے جہاں بار بار ایک ہی حرف کہا جاتا ہو۔ اسے شارٹ ٹینڈرم ریپیٹ کہا جاتا ہے۔ ہر انسان کا ڈی این اے منفرد ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر پائی جانے والی تکرار بھی منفرد ہوتی ہے۔ عام طور پر 4 حروف کی تکرار زیادہ آسانی سے پکڑی جاتی ہے۔ اگر صرف چند تکرار کے نمونے ملتے ہوں تو ایسا اتفاقی طور پر ہو سکتا ہے، لیکن اگر 1 درجن یا اس سے بھی زیادہ بار کی تکرار ہو بہو ایک جیسی ہو تو ایسے اتفاق کا امکان انتہائی کم ہوتا ہے۔ پولیس کے مطابق علی عمران کے ڈی این اے اور بچیوں کے جسم کے اندر سے ملنے والے ملزم کے ڈی این اے کے درمیان اتفاقی مماثلت کا امکان 1 کے مقابلے پر 178 کوڈریلین ہے، یعنی 178 کے بعد 15 صفر۔ اس کا مطلب ہے اگر 178 کوڈریلین انسان موجود ہیں تو ان میں سے 2 کے ڈی این اے کے آپس میں ملنے کے امکان ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ دنیا کی مجموعی آبادی اس رقم کے مقابلے پر 2 کروڑ گنا سے بھی کم ہے، اس لیے یہ بات پورے اعتماد سے کہی جا سکتی ہے کہ پولیس کو اس کا مطلوب شخص مل گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے جہاں ترقی یافتہ ممالک سائنس اور ٹیکنالوجی کو انصاف کے حصول کے لیے ڈی این اے کی بنیاد پر مجرموں تک پہنچنے کا کام لگ بھگ 30 سال پہلے شروع کر چکے ہیں،